صبح قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. انہوں نے اسلامی اصول اور اسلامی شریعت سے کسی طرح کا کوئی کھلواڑ نہیں کیا ہے. اور آج فرعی مسائل کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فرعی اختلاف نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی شہرت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ جو اصول زمانے رسالت سے آج تک چلے آ رہے تھے حضور تاج الشریعہ نے اس پر پورے طور پر عمل کیا. دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں حضور تاج الشریعہ نہیں جانے جا رہے ہیں؟ زمانے رسالت سے لے کر کے آج تک حضور محدث کبیر انہی اصول پر گامزن ہے مضبوطی کے ساتھ. دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں حضور محدث کبیر زندہ باد کے نعرے نہیں لگ رہے ہیں؟ کون سا حصہ ہے؟ اس لیے عقل سے کام لو. شہرت تمہارے اپنے طریقوں سے نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے. شہرت ایسے نہیں ملتی ہے. شہرت تو اللہ تبارک و تعالی ایسے دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل چلے جاؤ روئے زمین پر جا کر کے میرے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے کو محبوب بنا چکا ہے، فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اے لوگوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. آج حضور تاج الشریعہ سے تم محبت کر رہے ہو، حضور محدث کبیر سے محبت کر رہے ہو، حضور مفتی اعظم سے محبت کر رہے ہو، سرکار اعلی حضرت سے محبت کر رہے ہو، سرکار غوث پاک سے محبت کر رہے ہو، خواجہ غریب نواز سے محبت کر رہے ہو. کب حضرت جبریل امین آئے تھے تم سے کہنے کے لیے؟ آئے تھے کہنے کے لیے وہ، لیکن انہوں نے تمہارے دل کو نوک کر کے تمہارے دل میں یہ ڈال دیا ہے. اس لیے آج کہیں بھی گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے ہو غوث پاک کا وسیلہ، خواجہ پاک کا وسیلہ، امام محمد رضا کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو، سرکار مفتی اعظم کی محبت جو دل میں بسائے ہوئے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، یہ پروردگار عالم نے یہ محبت پیدا فرمائی ہے. جب تم شریعت کے اصولوں کو اپناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام تمہیں ملے گا. تمہیں اپنے شہرت کے اصول اپنانے سے تمہیں شہرت نہیں مل جائے گی. البتہ ایسا ضرور ہو جائے گا کہ چند لوگوں کو تم اپنی مٹھوں میں کر سکتے ہو، لیکن یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب بھی وہ کسی متسلف سنی عالم کے سامنے پڑے گا تو وہ اپنی نگاہوں کو چھپاتے ہوئے رہے گا اور وہ سسکتے ہوئے رہے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی بات آ جائے. یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی مولوی جو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ خدا کی قسم ہم سے کانپتا رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسئلے کوئی بحث نہ چھوٹ جائے، کہیں کوئی مسئلہ پوچھ نہ لے جائے تم فلاں سے کیوں ملتے ہو. میں یہی دیکھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے سرزمین پر بڑے بڑے جو ہے باباغ اعلان کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کے سرزمین پر جا کر کے وہاں بھی مولویوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں. یہ جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کے اصول کو توڑنے کا نتیجہ ہے کہ تم اگر چھپ کر کے بھی کسی وہابی سے مل رہے ہو، چھپ کر کے بھی کسی تم قادیانی سے ملتے ہو، چھپ کر کے بھی کسی مذہب سے ملتے ہو، تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے. تم نے ایسا اصول دنیا کو دے دیا ہے کہ تمہارا کارنامہ چھپ کے آ جاتا ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسے سنت کے مبلغ ہو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، علماء ربانیین نے کسی بھی مذہب کو کبھی کسی بھی پر مذہب کو کبھی گلے لگایا؟ نہیں لگایا ہے. تو تم جھوٹے مبلغ ہو. تم صرف جو ہے سنت کی تبلیغ کا ایک ڈھڈیرا پیٹتے ہو. سنت رسول سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تم صرف اپنی شہرت چاہ رہے ہو، تم صرف اپنی ناموری چاہ رہے ہو. اور دین ناموری کے لیے نہیں ہے، دین شہرت کے لیے نہیں ہے. دین اس لیے ہے کہ تم دین پر قربان ہو جاؤ اور دین تمہیں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا. تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. اس لیے ساؤتھ افریقہ کے سنی مسلمانوں یہ مت دیکھو کہ فلاں مولوی جو ہے وہ بڑی آزادی والی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رسول نے تمہیں آزاد ہی رکھا ہے، اللہ رسول نے تمہیں آزاد ہی رکھا ہے. گلا دبایا ہے کہیں اسلام نے؟ آپ اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو،
تو اسلام نے آپ کو آپ کی گردن پر چھری رکھی نہیں تمہیں سجدہ کرنا ہی پڑے گا ہے؟ جہاں شریعت نے آدمی کی اپنی حیثیت اور اس کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے سارے مسائل مذہب اسلام اور کتابوں میں جو ہے وہ بالکل چھپے ہوئے ہیں. کہیں اسلام نے تمہاری گردن نہیں دبائی ہے. لیکن آج کے چند مولوی ہیں جو قانون اسلام کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور زبردستی لوگوں کو رعایت دینے پر لگے ہوئے ہیں. لیکن جان لو خود تو ڈوبے ہیں صنم، یار کو بھی لوگ ڈوبیں گے. وہ ان کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے. کبھی ان کی زبان سے آپ نے سنا کہ میں تنہا جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ مگر سینکڑوں بار خدا کی قسم حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ میں تنہا جنت میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے فرمان پر عمل کریں اور میرے ساتھ جنت میں جائیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہی پیغام دیتے ہیں جو آقا نے پیغام دیا تھا، وہی پیغام دیتے ہیں جو صدیق اکبر نے پیغام دیا تھا، وہی پیغام دیتے ہیں جو صحابہ نے پیغام دیا تھا، وہی پیغام دیتے ہیں جو امام اعظم نے دیا تھا، وہی پیغام دیتے ہیں جو امام احمد رضا نے دیا تھا. تو جب وہی پیغام ہے اور اس پیغام پر عمل کرنے والا جنتی ہے تو اس لیے بماغ دہر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں تنہا جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک جمع غفیر ہو، ایک پوری جماعت ہو. اس پر عمل کرو تو مسلک اعلی حضرت پر عمل کرو گے، ان بزرگوں کے قدموں میں مچلتے ہوئے جنت میں جاؤ گے. صلح کلیت سے بچو، صلح کلیت سے بچو. اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. جب ایمان کی حفاظت کی فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اسباب پیدا ہوں گے، اس کے ذرائع پیدا ہوں گے. تمہیں خود بخود راستہ ملتا جائے گا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے، اس پر ایمان میرا محفوظ رہے گا. اگر ایسا نہ ہوتا، یہ حالات ایسے نہ ہوتے تو میرے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے فرمایا نہ ہوتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو آدمی مسلمان رہے گا اور صبح وہ کافر ہو جائے گا. کیسے وہ کافر ہو جائے گا؟ صبح رات میں سویا تھا مسلمان، صبح اٹھے گا تو وہ کافر اٹھے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. انہی صحبتوں کی بنیاد پر، انہی صحبتوں کی بنیاد پر جو صحبتیں بد اپنائی تھی، اس نے اپنا زہر تمہارے دل و فکر میں، تمہارے دلوں میں اتار دیا. تمہارا نظریہ بدل گیا، تمہارا عقیدہ بدل گیا، تمہاری روش بدل گئی، تمہارا طریقہ بدل گیا. تو روش بدلی، طریقہ بدلا، عقیدہ بدلا تو جنتی سے جہنمی ہو گئے. اور اس طریقے پر قائم رہنے کے لیے حضور تاج شریعہ کا کلام ابھی آپ نے پورے طور پر سنا ہے. وہ کلام جب جب پڑھا جائے گا تب تب تر و تازہ ہی پڑھا جائے گا. ہر وقت اس کی ایک نئی تاثیر ہوتی ہے. دل ویسا ہونا چاہیے. اس لیے جہاں حضور تاج شریعہ سے محبت کرتے ہو، حضور تاج شریعہ کے اس کلام پہ عمل کرو. صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. ایک پہچان دین نبی کے لیے. اور عقل مند ہو تو تاج شریعہ نے اتنا شاندار رزلٹ دیا آخر میں، اختر قادری خلد میں چل گیا. ان چیزوں سے بچے رہو گے تو انہوں نے رزلٹ دے دیا کہ میں تو جا ہی رہا ہوں، میرے پیغام پر عمل کرنے والا میرے پیچھے پیچھے ہوگا. اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. قادری بنو، پادری والے نہ بنو. پادری والے بنو گے تو بند ہے دروازہ اور کھلا ہے جہنم کا دروازہ. قادری بنو گے تو بند ہے جہنم کا دروازہ، کھلا ہے جنت کا دروازہ. حضور تاج شریعہ زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد.